اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا موضوع ہے شجر ممنوعہ، یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام جو کہ جنت میں تھے، تو اللہ نے ان پر ایک پابندی لگائی تھی کہ ایک خاص قسم کا جو پھل ہے وہ آپ نے نہیں کھانا، مگر انہوں نے جو ہے وہ پابندی قائم نہ رکھی اور شیطان نے انہیں ورگلا دیا۔ تو اس بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ بہت سے بلکہ تقریباً تمام ہی علماء وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ کوئی گندم کا پھل تھا جس پر پابندی لگائی گئی تھی۔ تو اس میں کچھ علماء ہیں جو حقیقت تک پہنچے ہیں، تو ہم بات کریں گے قرآنی آیات کی روشنی میں کہ ہم کیا سمجھیں اس سے۔ تو پہلے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35 میں ہے، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی وہ رہو جا کر جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ بافراغت، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ایسا ہوا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، مگر دونوں کو شیطان نے گمراہ کیا، ورگلایا، فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور ان دونوں کو نکلوا دیا جس جنت میں وہ تھے، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا کہ اب تم سب اترو یہاں سے، ایک دوسرے کے تم دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھکانا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ یہ تھا وہ حکم۔ اب وہ کون سا پھل تھا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت نہیں کی، تو مختلف طرح کی تواریخ میں اور روایات میں اس کی جو تفاصیل بیان ہوئی ہیں، ان میں پھر علماء نے اتفاق کیا کہ یہ گندم کا پھل تھا۔ لیکن یہ کیا بات تھی، یہ قرآن کریم میں ہی مذکور ہے، سورہ اعراف، اور یہ واقعہ شروع ہوتا ہے یہاں سے آیت نمبر 11 سے، لیکن ہم آیت نمبر 19 سے پڑھیں گے۔ وہ پہلے اس کا ذکر ہے جو شیطان کے ساتھ بحث ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اس کے بعد اب اللہ یہی حکم جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا یہاں دے رہے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 19 میں، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تو اور تیری بیوی رہو جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، بس تم دونوں کھاؤ وہاں سے جو تم چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور مت قریب جاؤ اس شجرہ کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اگر ایسا ہوا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب یہ کون سا شجرہ ہے؟ یہ جنسی تعلق ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، تو اس کے لیے شجرہ کا لفظ بطور استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی وضاحت اس سے اگلی آیت سورہ اعراف ابھی مضمون چلتا ہے اس میں کر دی گئی ہے، فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّیطان، پس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا۔ آگے جو الفاظ ہیں لیبدیا، تاکہ وہ کھول دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما اوریا عنہما جو چھپائی گئی تھیں ان کی چیزیں، من سوآتہما ان کے ستر کی، یعنی کہ جو پوشیدہ حصے تھے جنس کے وہ کھول دے، ان پر ظاہر کر دے، یہ شیطان نے کیا۔ وقالا، اور اس نے کہا، ما نہاکما ربکما، تم دونوں کے رب نے تم دونوں کو اس سے منع اس لیے کیا ہے، ان ہذہ الشجرہ، یعنی یہ سطر کھول کے اور پھر کہا اس شجر سے اس لیے منع کیا ہے، الا ان تکونا ملکین، کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، اور یا تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والے نہ ہو جاؤ، یعنی تم کو موت نہ آئے۔ وقاسمہما، اور اس نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا، انی لکما لمن الناصحین، کہ میں تو تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے کہ شیطان ورغلا رہا ہے
چونکہ آدم اور حوا وہاں رہ رہے تھے تو ان کو کھانے پینے کی آزادی تھی، تو اب شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اور تاکہ وہ ان کی سطر کی چیزیں جو جنسی اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے کے دیکھ لیں، اور پھر اس نے کہا کہ اس شجرہ سے اس لیے منع کیا ہے تمہارے رب نے کہ تم دونوں کہیں ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہ ہو جو یا فرشتے نہ بن جائے، اور اس نے قسم کھائی۔ اب آگے دیکھیے فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت پر مجبور کر دیا۔ پھر اللہ فرماتے فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجْرَةَ، جب ان دونوں نے چکھ لیا، بدت لہما سواتہما، تو کھل گئیں ان پر ان کے جو پوشیدہ چیزیں تھیں، پوشیدہ جسم کے حصے تھے وہ کھل گئے۔ ظاہر جنسی عمل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور پھر وہ جنت کے جو ہیں پتے اس سے اپنے وہ حصے ڈھانپنے لگے۔ اب عام طور پر کھانے کا اگر پھل ہوتا تو اس کے لیے تو کپڑے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے، یہ اسلوب ہے قرآن کا کہ وہ چیزوں کو کچھ ایسے حالات میں، ایسے اسلوب میں بیان کرتا ہے کہ لوگ اس سے خود سمجھیں، اپنی عقل شعور علم استعمال کرتے ہوئے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب دونوں کے رب نے ان کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ۔ اب پہلے دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اور یہاں بھی سورہ اعراف کے آغاز میں 19-20 آیت میں حاضر الشجرہ کہا گیا، لیکن یہاں پر اب اللہ نے آواز دی کہ کیا میں نے تم دونوں کو تم دونوں کے شجرہ سے نہیں باز کیا تھا؟ تلکما یہ دونوں کا صیغہ مخاطب جو ہے وہ تثنیہ کا۔ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور تم دونوں سے نہیں کہا تھا ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان جو ہے تم دونوں کا یہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اب دونوں پکار اٹھے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور نہ ہم پر رحم کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تو کہا اللہ نے کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یعنی کہ اب یہ ایک ٹیسٹ کیس تھا، جنت میں بھیجا گیا آدم اور حوا کو، اور پھر ان کو یہاں زمین پہ رکھا گیا، اور یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمہارا ایک امتحان ہے، زمین کی زندگی ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، لیکن اس میں تم دونوں ایک دوسرے کے، یعنی انسان ہی انسان کا وہ دشمن ہوگا، شیطان ایک دوسرے کو بہکائے گا اس میں، یعنی یہ مین ٹو مین، مین ورسز مین، یہ ایک آزمائش کا سلسلہ ہے، اور اس میں شیطان نے برگلانا ہے، لیکن انسان نے اپنے صبر، استقامت اور مستقل مزاجی سے اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایت کے مطابق اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آیا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، کہ زمین میں ایک خاص وقت تک کے لیے ٹھکانہ ہے اور یہاں فائدہ اٹھانا ہے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور کہا کہ اسی میں تمہارا جینا ہے اور اسی میں تمہاری موت ہوگی۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تم زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ایک حکم دے رہے ہیں، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، یہ ہمارے لیے قد انزلنا علیکم لباسا، کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا، یواری سواتکم، کہ جو تمہارے بدن کو ڈھانپے بھی، و ریشہ، اور جو چھپائے بھی، جو تمہارے پوشیدہ چیزیں ہیں جسم کی ان کے، و لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا جو لباس ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے، لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، دھیان سے رہنا، لا یفتننکم الشیطان، کہیں تمہیں شیطان پھر سے نہ بہکا دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح اس نے تم دونوں کے والدین کو نکلوایا، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ دونوں ایک دوسرے کی پوشیدہ سطر کی چیزیں جنسی اعضاء دیکھ لیں۔
یہ اب اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت سے یہ بیان کر رہا ہے سورہ اعراف میں، اِنَّهُ یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ شیطان اور اس کے قبیل کے لوگ چیلے وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے شیاطین کو دوست بنایا ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور حکم دیتے ہیں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ لوگ کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ایسا حکم دیا ہے، کل کہہ دو ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کبھی فحاشی کا حکم نہیں دے سکتے، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ تہمت باندھتے ہو، وہ اللہ کی نسبت بات کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کی اور جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ تھے کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اور اس میں اہم بات جو یہ ہے کہ وہ شیطان اس جو اپنے ہے تکنیک اس کو زیادہ آزماتا ہے، یعنی کہ ایک بھوک کا جذبہ ہوتا ہے، وہ جب بہت زیادہ بڑھتا ہے تو انسان ایسے کام کرتا ہے، دوسرا یہ جنسی قوت کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جب غالب آتا ہے تو انسان بہت سے معاملات سے وہ کر گزرتا ہے اور سوچتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اب متعین طریقہ جو شادی کا ہے وہ بیان کر دیا ہے، تاکہ انسان اپنے ان جذبات پر قابو رکھ سکے اور ان کو ایک محدود دائرے میں رہ کر ان کی تسکین حاصل کر سکے۔ لیکن اس سب کے باوجود شیطان سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کے دور میں جب میڈیا عام ہے اور سوشل میڈیا اور پھر موبائل کا استعمال، تو یہ گھروں میں گھس گیا ہے، بستروں پر گھس گیا ہے شیطان، تو یہ ہر دفعہ آپ نہ بھی چاہتے ہو تو ایسے وہ آتے ہیں، ایسے اشتہار آتے ہیں، ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو شیطان کا تو کام ہے ہر وقت ورگلانا، لیکن جو مضبوط کردار کے لوگ ہیں وہ اس کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ تو یہ اس سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ یہ شیطان کا ہتھیار ہے، وہ سیکس کی طرف لوگوں کو غالب کرتا ہے۔ اب دیکھ لیں جس طرح کے اشتہارات ہیں، جس طرح کے ڈرامے ہیں، جس طرح کی وہ موویز ہیں، تو اس میں شیطان یہ بار بار یہ چیزیں سامنے لے کے آ کر تو ہمارے یہ جذبات ابھارتا ہے۔ تو یہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کے نماز کی پابندی کریں، اس سے آپ فحاشی منکرات سے بچ سکتے ہیں، اور دوسرا قرآن کریم اس کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو شیطان کی پناہ سے محفوظ رکھے، شیطان کے بہکاوے سے محفوظ رکھے۔ تو یہ ہم نے کچھ چیزیں عرض کی ہیں، اس پہ غور کریں، سوچیں، تو اللہ سے دعا ہے ہمیں سمجھنے کی اور آگے لوگوں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔